مثل بلبل تو کبھی درد سے تڑپا ہی نہیں، جان بیدار تیرا تن ہے کہ رکھتا ہی نہیں۔ تجھے ڈر ہے کہ تیرا ہاتھ نہ زخمی ہو جائے، بھرے گلشن میں بھی تو پھول کا جویا ہی نہیں۔ پہلے تلخواب غم شوق کو پینا بھی سیکھ، اپنے ناخن ہی سے کاویدان سینہ بھی سیکھ۔ آرزو معرفت حق کی جو تو رکھتا ہے، خود شناسی کا زمانے میں قرینہ بھی سیکھ۔ شکوائے سختی ایام نہ کر تو زنہار، جس نے سختی نہ سہی بندہ ناکارہ ہے۔ کبھی دیکھا نہیں کیا آب روا کو تو نے، خوش نما تر ہے وہ جب سنگ سے ٹکراتا ہے۔ ایک کبوتر نے کہی بچے سے کیا اچھی بات، زندگی کرتی نہیں خوئے حریری سے نبا۔ مستی شوق سے جو نعرہ زن یاہو ہے، چھین لیتا ہے جہاں میں سر شاہی سے کلہ۔ کبریائی کی بلندی سے گرا کر خود کو، دو نہادوں کے حضور آنکھیں بچھاتا ہے تو کہ شاہی ہے مگر آپ سے بیگانہ ہے، اپنے ہی دام میں جب تک نہیں آتا ہے تو۔ اے خوشا روز کہ تو ڈھونڈ لے پہچان اپنی، دولت فقر سے ملتا ہے امیری کا وقار، بخش دیتا ہے یقین ملک حیات جاوید، جادہ وہم و گماں میں ہے نہاں موت کا غار۔ آشنا خود سے نہیں تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دن وہ کس درجہ حسین ہوگا جب اٹھیں گے حجاب۔ کفر کی راہ چلاتی ہے مجھے فکر معاش، کفر کی راہ چلاتا ہے تجھے علم کتاب۔ اپنے فرزند سے ایک اشتر دانا نے کہا، وہی اچھا ہے جو خود کار کشا ہو اپنا۔ بات اگر دشت نورداں کہن کی مانو، آپ دوران سفر بوجھ اٹھاؤ اپنا۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں بلبل کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے جسم میں کوئی بیدار جان نہیں ہے، یعنی تو جذبہ اور جوش سے عاری ہے اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے بے خبر انسان ہے۔ اس باغ یعنی دنیا میں جہاں پھول توڑنا حلال ہے، تیرا ہاتھ کو کسی کانٹے کا زخم نہیں لگا، یعنی تو جد و جہد، عمل، اسٹرگل، محنت اور کوشش سے گھبراتا ہے، اور یوں تو ایک بیکار زندگی گزار رہا ہے۔ آ نوجوان آ اور اپنے آپ سے الجھنا سیکھ، اور ناخن سے اپنا سینہ چھیلنا سیکھ، یعنی اپنی ذات اور خود آگہی سے آگاہ ہو اور اپنا مقام حاصل کرنا سیکھ، اور یوں جذبہ عشق پیدا کر خود ہی کے خزانے کو سینے میں ڈالنا سیکھ۔ اگر تو خدا کو ظاہر دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی خودی کو زیادہ ظاہر کر، گویا پہلے اپنی خودی سے آگاہ ہونا ضروری ہے، پھر خدا بھی ظاہر نظر آ سکتا ہے۔ تو زمانے کی سختیوں کا گلہ شکوہ کرنا چھوڑ، اس لیے کہ جس انسان نے زمانے کی سختیاں نہیں جھیلیں وہ ایک ناقص زندگی بسر کرتا رہا۔ کیا تجھے یہ علم نہیں کہ ندی کا پانی اگر پتھر پہ گرے تو بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی انسانی زندگی مصائب و آلام برداشت کر کے ایک بہترین زندگی پیدا کر سکتی ہے۔ اقبال بتا رہے ہیں کہ مصیبتیں، مشکلیں، محنت، یہ سارے انگریڈینٹس ہیں کامیابی حاصل کرنے کے۔ کبوتر نے اپنے بچے سے کیا عمدہ بات کہی کہ ریشم کسی نرم ملائم عادات کے ساتھ صحیح یا حقیقی زندگی بسر نہیں کی جا سکتی، یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اس وجہ سے تجھے کسی وقت بھی کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ اگر تو یاہو کا نعرہ عشق الہی کی مستی سے لگائے تو پھر شاہی کے سر سے اس کی کلہ بھی اتار لے گا۔ خدا کی ذات کو حاکم مطلق جانیے، اور باطل قوتوں سے بے خوف ہونے کے باعث تجھ میں اتنی جرت ہوگی کہ تو بڑی سی بڑی طاقت کو بھی زیر کر سکے گا، یعنی کمزور آدمی کسی طاقتور آدمی سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اگر
کمزور آدمی کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اور اپنی صلاحیتیں اگر وہ بڑھاتا ہے۔ اقبال نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو اپنے بلند مقام سے گر گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تو گھٹیا اور پس فطرت لوگوں کی چوکھٹ پر اپنا چہرہ گھس رہا ہے۔ اگر تو اپنی معرفت و خودی سے پوری طرح آگاہ ہوتا تو آج تجھے یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی۔ تو شاہین ہے، لیکن تو خود کو اس وقت تک نہ پا سکے گا جب تک تو اپنے دام میں نہ پھنسے۔ قدرت نے تجھے نایاب بنایا ہے، یہ ساری کائنات تیری مطیع ہے، لیکن تو اپنی خودی سے بیگانہ ہو گیا۔ جب تک تو اپنی معرفت و خودی سے آگاہ نہیں ہو جاتا، تجھے خلیف الارض کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں وہ دن بہت مبارک ہوگا جب تو اپنی معرفت و خودی سے آگاہ ہو جائے گا۔ یہی وہ فقر ہے جو امیری یعنی مذکورہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ دنیا سے بے نیازی انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ کائنات اس کے آگے جھکتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی یقین یعنی خدا پر یقین کامل میں ہے۔ اگر تو شک و گما کر اس راستہ اختیار کرے گا تو ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ تیری ایسی زندگی در حقیقت تیری موت ہوگی۔ تو بھی میری طرح اپنے آپ سے حجاب میں ہے، تو اپنی معرفت سے آگاہ نہیں۔ وہ دن بڑا مبارک ہوگا جب تو اپنی خودی سے آگاہ ہو جائے گا، یعنی تجھے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو رزق کی فکر کافر بنا رہی ہے، جبکہ یہ کتابی علم تجھے کافر بنا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عشق الہی سے سرشار ہونے کے لیے اس قسم کی فکر اور جدید طرز تعلیم جو آدمی میں بے یقینی پیدا کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک اونٹ نے اپنے بچے سے کیا عمدہ بات کہی کہ وہ شخص بڑا مبارک ہے، خوش بخت ہے جو اپنے فرائض سے پوری طرح آگاہ ہے۔ اسے معلوم ہے اسے کیا کچھ کرنا ہے، اس لیے وہ کبھی محنت، اسٹرگل، جستجو سے نہیں گھبراتا۔ تو اونٹ کے بچے، ہم پرانے صحرا نوردوں سے اپنی پیٹھ پر اپنا سامان لے جانا سیکھ، یعنی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود اٹھانا سیکھ۔ انہیں پورا کرنے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا خود کو بیکار کر لینا ہے۔